معزز سامعین کرام، طالبان علوم نبویہ، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام ذوی الاحترام، خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، غواث بحر معرفت حضور سیدی سرکار بابو حضور مد ظلہ العالی والنورانی و یادگار حضور عالی شہزادہ بابو حضور حضرت علامہ مولانا نور الامین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، معلم کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، ہو ایک پر خدا ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان، تمہارے ہی جانب یا رسول اللہ اشارہ کروں میں۔ اور خدا و دن خیر سے لائے نوری، خدا و دن خیر سے لائے نوری، کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آج یقیناً ہم سب کی اجتماعی خوش نصیبی ہے کہ چمنستان رسالت کے دو مہکتے ہوئے پھول ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریمین، غوث و خواجہ کے گھر سے تعلق رکھنے والے اولاد رسول کی جلوہ گری ہے، اور ہم سب فیوز و برکات سے مستفیض و مستنیر ہو رہے ہیں۔ حضرات، میری یہ خواہش ہے اور گھر والوں کی بھی اور تمام چاہنے والوں کی، کہ یقیناً سرکار بابو حضور کے زبان فیض ترجمان سے ناصحانہ جملے ہماری سماعتوں سے ہو کر دلوں کی دنیا میں اترے، تاکہ ہمیں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ میری تقریر آپ بلا ناگہ ہر جمعہ کو جامع مسجد میں سنتے ہیں، اس لیے میں بطور تمہید دو چار باتیں رکھنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ میرے بعد سرکار بابو حضور کے ناصحانہ جملوں سے ہم اور آپ مستفیض و مستنیر ہوں گے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا مگر اللہ کے ذکر سے۔ ہم آج اپنے معاشرے میں ہم اپنے کردار اور کیریکٹر کے آئینے میں خود کو دیکھیں کہ ہماری سماج کا انسان
آپ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، گھر میں گاڑی ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، بے شمار پیسوں کا مالک ہے، جائیداد ہے، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ پریشان حال ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دنیا نے یہ سمجھا کہ دولت آ جائے گی تو سکون مل جائے گا، دنیا نے یہ سمجھا کہ گاڑی گھوڑا ہو جائے تو ہمیں سکون مل جائے، بنگلہ اور مکان بڑھیا سا بن جائے تو سکون مل جائے، بچے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں تو سکون مل جائے۔ لیکن آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، آدمی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، اگر صرف کمی رہتی ہے تو اس کے قلبی سکون کی کمی رہتی ہے۔ بیٹا ڈاکٹر ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے، بیٹا انجینئر ہے لیکن دلی طور پر پریشان ہے، گاڑی گھوڑا بنگلہ سب کچھ ہے، جائیداد ہے، لیکن آدمی پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ناقص عقل کے مطابق یہ سمجھ لیا ہے کہ دل کے اطمینان کا ذریعہ دولت ہے۔ ہم نے اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ تصور کر رکھا ہے کہ دل کے اطمینان کا ذریعہ ہمارا گھر ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دل کے اطمینان کا ذریعہ ہماری دولت اور پراپرٹی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دل کے اطمینان کا ذریعہ بے شمار دولت اور تعلقات، پاور اور رشتہ داریاں ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ہم نے سمجھا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے کہ دل کے اطمینان کا ذریعہ یہ ساری چیزیں نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ قلب کے اطمینان کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، نبی سے محبت ہے، اللہ والوں کا تذکرہ ہے، اللہ والوں سے محبت ہے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت خدا کی محبت ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا اور آپ کا دل مطمئن ہو تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، ذکر نبی کی ضرورت ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیجئے، نبی کے طریقے کو اپنا لیجئے، بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نعرہ تو بزرگوں کا لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن غوث و خواجہ کے، اولیاء کرام کے کردار پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی سیرت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ حضرات محترم، حضرت نظام الدین اولیاء کون نہیں جانتا آپ اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ کسی بھی ولی کا آپ دیکھیے، بہت سارے اولیاء کرام اس ہندوستان کی سرزمین کو روشن کیے ہوئے ہیں، لیکن محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ہے۔ حضرات محترم، نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت و رضوان کی سیرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ، ایک چھوٹا سا باب آپ کے سامنے رکھو۔ اگر آپ نے سیرت نظام الدین اولیاء پر عمل کر لیا، اس چھوٹے سے باب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ دریائے یمونا میں نہانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، خادم اور مریدین کی جماعت بھی ساتھ میں ہے۔ آپ جب دریائے یمونا میں آپ نے ڈبکی لگانا چاہا تو آپ نے دیکھا کہ پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے اس بچھو کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اوپر کرنا چاہا، اور نظام الدین اولیاء علیہ الرحمن نے اپنا ہاتھ نیچے لے گئے۔ لے جانے کے بعد بچھو اپنے آپ کے ہاتھ میں آیا۔ جب پانی سے اوپر بچھو اٹھتا ہے تو پھر بچھو نے فوراً آپ کے ہاتھ میں ڈنک مارنے کی کوشش کی۔ جو ہی اس نے ڈنک اٹھایا، حضرت نظام الدین اولیاء نے دوبارہ بچھو کو پانی میں چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، پھر بچھو پانی میں ڈوبنے لگا۔ آپ نے دوبارہ ہاتھ دیا اور اوپر اٹھانا
ڈوبنا چاہا، پھر بچھو نے ڈنک نکالا، آپ نے پھر ڈوبنے کے لیے چھوڑا، تیسری مرتبہ پھر ویسا ہی ہوا، کئی بار ایسا ہوتا رہا، آپ کے خادم اور مرید سے رہا نہیں گیا، کہا حضور اس کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے، اس پر احسان مت کیجئے، آپ بار بار اسے بچانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ کاٹنا چاہتا ہے، آپ کو ڈنک مارنا چاہتا ہے، آپ اس کو زندگی دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ حضرات محترم نظام الدین اولیاء نے کہا یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ حضرات محترم حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا میں جانتا ہوں کہ بچھو کی فطرت ڈنک مارنا ہے، تکلیف دینا ہے، نقصان پہنچانا ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اس کی فطرت میں تکلیف پہنچانا ہے، میری فطرت میں فائدہ پہنچانا ہے۔ حضرات محترم یقیناً آپ دیکھیے سیرت کا ایک چھوٹا سا باب ہے لیکن عمل کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے نام کے نعرہ لگوانے والوں کو پیغام دیا، اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والے کو پیغام دیا، اگر مجھے مانتے ہو، میرے نام کا نعرہ لگاتے ہو تو میری اس سیرت پر عمل کرو۔ میں جب ایک ایسے بد فطرت جانور کو بچانے کے لیے نفع اور نقصان کا خیال نہیں رکھا تو تم انسان ہو کر انسانوں کو تکلیف کیسے دیتے ہو، بھائی ہو کر بھائی کا راستہ کیسے بند کرتے ہو، بیٹا ہو کر ماں باپ کو تکلیف کیسے پہنچاتے ہو۔ حضرات محترم یہاں ہم ماں باپ کو تکلیف بھی پہنچائے اور نظام الدین اولیاء زندہ باد کا نعرہ بھی لگائے، ماں باپ کو گالیاں بھی دیں اور غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ بھی لگائے، یقیناً یہ دو رخی پالیسی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر، یا تو مکمل طور پر دین کا ہو جاؤ یا پھر اس طرح سے غلط فہمیاں پیدا کر کے اپنے آپ کو صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے لوگوں کا محبوب بننے کی کوشش مت کرو۔ حضرات محترم یقیناً ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر، آقا کائنات کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو اگر آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں، ہم مطمئن کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہاتھ ٹوٹ جائے ہم کسی ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہماری آنکھیں خراب ہو آئی اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں، ہمارے جلد خراب ہو کسی چمڑے کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ہمارے کھیتی کا نقصان ہو کسی ماہر سے مشورہ لیتے ہیں۔ حضرات محترم یقیناً یہ ساری چیزیں جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کے الگ الگ ڈاکٹرز اور ماہرین موجود ہیں، سب سے رابطہ کر کے کبھی آنکھ بچاتے ہیں، کبھی ہاتھ بچاتے ہیں، کبھی دماغ بچاتے ہیں، کبھی پیر بچاتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز بچاتے ہیں۔ اسلام پور اور سیلی گوڑی کے ماہرین جواب دے دیں تو بنگلور اور بیلور تک جاتے ہیں، اور پیسہ ہے تو دنیا کے سب سے بڑے طبیب اور ڈاکٹر تک پہنچ کر اپنے اس جسم کو جس کی عمر 60 سال ہے، اپنے اس جسم کو جس کو قبر کی مٹی کھا جائے گی، اسے بچانے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں، دولت خرچ کر دیتے ہیں، تعلقات اور سفارشات کا ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی جسم کے اندر ایک دل ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل کو اگر اطمینان نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ دل کے اطمینان کو لانے کا ڈاکٹر بھی موجود ہے، اس ڈاکٹر کا نام کچھ اور نہیں ہے بلکہ دل کے اطمینان کا نسخہ جس ڈاکٹر کے پاس ہے، اس ڈاکٹر کے پاس نام عالم دین ہے، اس ڈاکٹر کا نام بابو حضور ہے، اس ڈاکٹر کا نام حضور علی ہے، اس ڈاکٹر کا نام ہے، اس ڈاکٹر کا نام جہانگیر اشرف سمنانی ہے، مخدوم پاک ہے، صابر کلیری ہے، غوث اعظم ہے، رسول اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا۔
جسم خراب ہو تو دنیاوی ڈاکٹر ہے، اگر روح میں بیماری پیدا ہو جائے، اگر دل میں اطمینان نہ ہو تو آؤ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آؤ، علماء کرام کی بارگاہ میں آؤ۔ لیکن آج کا مرید دل کے اطمینان کا نسخہ پیر صاحب سے پوچھنے کے بجائے صرف گھر بار بگان زمین جائیداد ہی کے بارے میں درخواستیں دیتے رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مرید کا یہ حال ہے، لیکن ایسا مرید بننے کی ضرورت ہے کہ حضور بابو حضور کی بارگاہ میں آؤ تو عریضہ پیش کرو کہ حضور دنیا تو ہم بنا لیں گے، ایسا راستہ دکھا دیجئے، ایسا نسخہ بتا دیجئے جس سے قبر اور آخرت کی منزلیں آسان ہو جائے۔ حضرات محترم، حقیقت میں مشائخ آخرت ہی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین سے روحانی فیض حاصل کریں اور کوشش کریں۔ حضرات محترم، اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ کو ذکر خدا، ذکر رسول کی ضرورت ہے، علماء اور مشائخ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے ذریعے ہم اپنا دل کا علاج کر سکیں۔ ہم اپنے دل کی دنیا میں جو گندگیاں پیدا ہو گئی ہے، ہمارا کپڑا گندا ہوتا ہے تو ڈٹرجنٹ صابن نہ جانے کون کون سے سائنسی ایجادات ہیں جس سے آپ کا میلا کپڑا، آپ کے کپڑے کا داغ ختم ہونے کے لیے ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ کپڑوں کا داغ جس طرح ختم ہوتا ہے اسی طرح روح اور دل کا داغ بھی دور کر سکتے ہو، اور وہ داغ دور کرنے کے لیے دنیاوی پروڈکٹ کا نہیں، دنیاوی سامان اور آلے کا نہیں، بلکہ دل کے اندر جو گناہ کا داغ بیٹھ جاتا ہے اس داغ کو دور کرنا ہے تو کوئی صابن اور ڈٹرجنٹ نہیں، بلکہ اس داغ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا مقدس قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھتا جا، دل کے گناہوں کا داغ دھلتا چلا جائے گا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے آپ سے، چونکہ وقت کم ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور بابو حضور کا ناصحانہ خطاب بھی ہونا ہے، اس لیے بس میں یہی پیغام دے کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، دنیا کے اطمینان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے کم از کم 5 وقت کے فرض نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب مکرم کے صدقے اور صحابہ اولیاء کرام کے صدقے ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی پیشانیوں میں اپنے سجدوں کی تڑپ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ